إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، جو اس دنیا کا خالق اور ہم سب کا مالک اور رازق ہے. بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر اور ہادی و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا ہے. نہایت ہی قابل قدر خطبہ جمعہ میں تشریف فرما بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. دین اسلام یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے اور اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو اسی فطرت پہ پیدا فرمایا ہے. چنانچہ اس نظام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نظام کسی بھی نام سے آ جائے وہ سب فطرت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث
جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ فطرت کیا ہے؟ وہ فطرہ اسلام ہے، وہ اسلام کا طریقہ ہے، وہ مسلمان پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ خالق ہے اور اپنے اس مخلوق کو اسی فطرت کے تقاضوں کو مطابق پیدا فرماتا ہے جس کے مطابق وہ صحیح زندگی گزار سکے۔ جس فطرت کو اپنانے کے بعد، جس طریقے کو اپنانے کے بعد وہ اپنے دنیا اور اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ چنانچہ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور یہ طریقہ، یہ فطرت، یہ دین اسلام جس انسان کو حاصل ہو گئی وہ دنیا کا سب سے عظیم اور خوش نصیب انسان ہے، چونکہ یہی دین اور یہی فطرت اور یہی اسلام اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی، جنت کے حصول کے راستے کو ہموار کرتی، اللہ رب العزت والجلال کی صحیح معرفت اسے عطا فرماتی۔ موجودہ دور میں یہ مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، دین اسلام اور عقید توحید جیسی اہم چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت فرمائی ہیں، اس کے جو ثمرات انسانی دنیاوی زندگی میں نظر آنے چاہیے وہ نظر نہیں آتا۔ اس فطرت کے مطابق انسان اپنی زندگی نہیں گزارتا، ان اسلامی تعلیمات کے روشنی میں اپنے دین اور اپنے دنیا کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سارے حقوق جو ایک دوسرے کے تئیں عائد ہوتی ہے، اس حقوق کی ادائیگی میں وہ حد سے زیادہ کوتاہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی کرنا، اس کی پاسداری کرنا، اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یہ حق ہے، جب تک اس حق کو ادا نہ کیا جائے اس وقت تک حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتے، اس وقت تک اسلام کے صحیح ماننے والے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک آپ اس فطرت کے حق کو ادا نہیں کرتے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اس حدیث کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ اس حدیث کو پڑھیں اور اس حدیث کے تعلق سے شارحین نے کیا کچھ لکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ صحیح بخاری کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 5 حقوق ہیں مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر۔ ان 5 حقوق میں سے پہلا حق کیا ہے؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، جس کی ہماری دنیاوی زندگی میں، اسلامی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 پر حقوق کے ضمن میں اس چیز کا تذکرہ کیا اور کہا ہے کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا وہ اختیاری نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، فطرت پر پیدا ہوئے ہیں، دین اسلام کی نعمت سے مالا مال ہے، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہے۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی مرضی سے جس کو چاہوں جواب دوں اور جسے چاہوں اس سے منہ موڑ لوں. مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے اوپر یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حق کو عائد کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پیغام کو دنیا انسانیت تک پہنچایا اور کہا کہ سلام کا جواب دینا یہ تمہارے آپسی حقوق میں سے سب سے اہم اور بنیادی حق ہے. اور اس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کیا ہے. نہایت ہی اہمیت کے حامل یہ حق ہے. اس حق کو ہمیں دل کی گہرائی سے، قلب کی گہرائی سے تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. آپ اس سلام اور اس سلام کے جواب کی اہمیت کو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، 13 سالہ زندگی، مکی زندگی، تمام قسم کی پریشانیوں سے مکی زندگی گھری ہوئی تھی. کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی، ظلم کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نافذ نہ کیا گیا. جس ظلم سے آپ کو گزارا نہ گیا ہو، اس زمانے میں ظلم کے ایسے ایسے واقعات سننے کو ملیں گے کہ موجودہ دور میں رونما ہونے والے ظلم و بربریت کے واقعات اس کے سامنے ہیچ ثابت ہوں گے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی گزارنے کے بعد جب آپ ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ مکے کی سرزمین پر تشریف لے آئے تو آپ نے سب سے پہلے اس پیغام کو عام کیا، جو پیغام انسانیت نوازی کا تھا، جو پیغام ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کا تھا، جو پیغام ایک دوسرے کی تکلیف کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنے کا تھا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کی سرزمین پر تشریف لے آئے، عبداللہ بن سلام اس حدیث کے راوی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو سب سے پہلے عام کیا. وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہی تھا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلامتی کو عام کرو، پیس کے پیغام کو عام کرو، امن و آشتی پھیلاؤ. اس کے بغیر انسانیت اپنے انسان ہونے کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جس بزرگی سے، جس برتری سے اور جس فضیلت سے نوازا ہے، ہم اس کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے جب تک ہم سلام کے پیغام کو عام نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسان بنایا، پھر انہیں بزرگی عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی، عزت و شرف سے نوازا. اور قرآن کی زبان میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. انسانیت نواز مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسان بنایا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں، ایک دوسرے کے تکلیف کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کے پریشانی میں ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں. جب جا کے وہ انسان ہو سکتا ہے، جب جا کے وہ مسلمان ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سب سے پہلی چیز سلام کا تذکرہ کیا. کہا سلام کا جواب دینا یہ بنیادی حق ہے، تم اس بنیادی حق سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس سلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. کہا جب تم سے سلام کیا جائے تو اس کا جواب دو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، بلکہ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے آپ سے سلام کیا تو اس سے بہتر انداز میں اس سلام کا جواب دیا جائے.
مفسرین نے لکھا ہے کہ بہتر انداز سے سلام کے جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ مختلف احادیث اور مختلف دلائل کی روشنی میں بِأَحْسَنَ مِنْهَا کی تفسیر کی ہے، اور اس ضمن میں یہ بات نقل کی ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، پیس ہو، امن ہو، اگر کوئی آپ سے یہ مختصر جملہ کہے کہ السلام علیکم، تو آپ ایک قدم آگے بڑھ کے اس سے کہیے کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اس نے آپ کے لیے صرف سلامتی کے لیے دعا کی کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ ایک قدم آگے بڑھ کے کہیے ورحمت اللہ، آپ کے اوپر سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو۔ اور اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ پر سلامتی ہو، رحمت ہو، تو آپ ایک قدم اور آگے بڑھ کے احسن اور بہتر طریقے سے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس حق کی ادائیگی کے لیے آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ کے اوپر سلامتی ہو، رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو۔ یہ مسلمان کی شان، مسلمان کی پہچان ہے، جس کا حکم نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، جس سلام کا ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ راستے پہ چلتے ہوئے اگر غلطی سے بغیر کسی ارادے کے آپ کے زبان سے نکل جائے گزرنے والے بھائی کے لیے سلام کے کلمات السلام علیکم، تو وہ کئی دن تک پریشان رہتا ہے کہ بھائی اس نے سلام کیوں کیا، میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں، میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں، یہ کون آدمی تھا؟ اور اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی اس نے تم سے سلام کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کیا یہ تمہارا پڑوسی ہے؟ تمہارے دوست احباب اور متعلقین میں سے تو نہیں ہے؟ یہ سلام اتنا اچھوتا اور اتنا اجنبی ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اہمیت کا اتنا زیادہ تذکرہ کیا، کہا ہر قدم پہ، ہر پل پہ، بلکہ یہاں تک بعض روایتوں کی روشنی میں یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے سلام کیا اور وہ پھر ایک پل کے لیے اوجھل ہو گیا، پھر آپ کے سامنے آیا، تو یہ حق میں شامل اور داخل ہے کہ پھر سے سلام کیا جائے اور پھر سے اس کا جواب دیا جائے۔ یہ اہمیت تھی صحابہ کرام کے ہاں، اس سلام کا بے پناہ اہتمام تھا صحابہ کرام کے زندگی میں۔ جبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 بنیادی حقوق میں اس کو شامل اور داخل کیا اور زبان نبوت سے اعلان فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر ہے کہ وہ سلام کا جواب دے، اگر وہ نہیں دیتا ہے تو گویا اپنے اس حق کو ادا نہیں کرتا ہے۔ ہمیں ان حقوق کو سمجھنا چاہیے، ان حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی اس روایت کے اندر ایک دوسرے اہم حق کا تذکرہ کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعادت المریض، مریضوں کی عیادت کرنا، مریضوں کی زیارت کرنا، مریضوں سے ملنا۔ ہم بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، وقت ملا تو زیارت کر لی، وقت ملا تو عیادت کر لی، من چاہا تو دیکھ لیے، من چاہا تو فون لگا کے ہم نے اس کی خیریت دریافت کر لی۔ لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مسلمان ہونے کے ناطے جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس فطرت کے تقاضوں کو سمجھے بغیر ہم یہ سارا کام کر لیتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کے، حق سمجھ کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اور سچے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اس فریضے کو انجام نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 حقوق میں سے دوسرے حق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اعادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، یہ آپ کے ان حقوق میں سے ہیں جس کی پاسداری کا خیال رکھنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔
ہر رشتہ دار کی ضرورت نہیں بلکہ ہر مسلمان کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے تو وہاں رشتے کو نہیں دیکھنا ہے، جس طریقے سے سلام کے اندر ہے کہ سلام ہر اس شخص سے کی جائے گی جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے، ویسے ہی عیادت بھی آپ کو معلوم ہے فلاں بیمار ہے اس کی عیادت کی جائے گی، کن بنیادوں پر؟ اسلامی بنیادوں پر کی جائے گی، اخوت و بھائی چارگی کی بنیاد پر کی جائے گی۔ اللہ نے جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، فطرت اسلام پر، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی عیادت کی جائے گی۔ مسلمان ہے گویا آپ کے کھاتے میں یہ ڈیو ہے کہ آپ اس کی عیادت کریں۔ وَإِعَادَةُ الْمَرِيضِ، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں بیمار ہے، عیادت کرنا، اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِعَادَةُ الْمَرِيضِ، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ بیمار پرسی کرے، اس کے پاس جائے، اس کے دکھ درد کو کم کرے، اس کے تکلیف میں شامل ہو، اس کو تسلی دے، اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، راوی ہے اس حدیث کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول نے مریض کی عیادت کی فضیلت اس انداز سے بیان کی کہ آپ اس فضیلت کو دنیا میں کہیں بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ کہا کہ اگر کوئی شخص دن کے پہلے حصے میں اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، اس کی خبرگیری کرتا ہے، تو شام تک 70 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر یہی کام، یہی بیمار پرسی، یہی عیادت، یہی خبرگیری اگر شام میں کرتا ہے تو صبح تک 70 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں باغ کو تیار کر رکھا، اتنی زیادہ فضیلت۔ اور مختلف احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی، عیادت کے طریقے کو سکھایا ہے کہ جب ہم بیمار کے پاس جائیں تو کس طریقے سے اس کی بیمار پرسی کریں، کیسی اس کی عیادت کریں، کیسے اس کی خبرگیری کریں۔ یہ سارا طریقہ اور سارا سسٹم اسلام نے ہمیں دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ میں آدھا کلو کھجور خرید لیا، سیب خرید لیا، ہلاتے ہوئے پہنچ گئے، اس کے ٹیبل پہ پٹک دیا، چلے آئے۔ سارا طریقہ، آپ دین اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ کو اللہ جل شانہ نے اس فطرت پہ پیدا کیا، دنیا کی تمام نعمتوں سے آپ کو مالا مال کیا، اور تمام قسم کے خرافات سے آپ کو نجات دے دیا۔ آپ مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امن و آشتی کے پیامبر ہیں، آپ دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس اعزاز اور اس اکرام سے نوازا ہے کہ قرآن کے زبان میں آپ کو خیر امت کہا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ کو امت وسط کہا ہے، آپ کے ہاں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ جفا ہے، نہ غلو ہے، آپ امت وسط ہیں۔ آپ وسطیت اور اعتدال کے راستے پہ چلتے ہیں۔ آپ اگر اپنے بھائی سے سلام کرتے ہیں تو وہاں بھی وسطیت، اعتدال، اسلامی اخوت و بھائی چارگی اور اس دین فطرت کا خیال رکھ کے آپ سلام کرتے ہیں۔ آپ اگر اپنے بھائی سے ملنے جاتے ہیں، بیمار ہے، بیمار پرسی کرتے ہیں، وہاں بھی آپ اس اعتدال کا خیال کرتے ہیں۔ آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بیمار پرسی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے، بہت سارے ایسے طریقے ملیں گے، بہت ساری ایسی دوائیاں اور ایسے علاج اور اس کے طریقے ملیں گے کہ جب آپ بیمار کے پاس بیمار پرسی کے لیے جائیں تو ان نسخوں کا استعمال کریں، ان طریقوں کا استعمال کریں۔ آج جب ایک آدمی اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، تو پہلے تو جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کسی مجبوری میں جاتا ہے کہ بھائی بڑا آدمی ہے، یا میرا پڑوسی ہے، اس کا میرے اوپر احسان ہے، یا ہمارا رشتہ دار ہے،
اگر ہم اس کی عیادت نہیں کرتے تو سماج والے، محلے والے کیا کہیں گے، دوسرے رشتہ دار ہمیں تانا دیں گے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ ہم بیمار پرسی اور عیادت کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر تیار ہو گئے تو جانے سے پہلے 1000 قسم کے احتیاطات اور تدابیر کو لے کے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری متعدی ہو اور ہمیں آ پکڑے۔ اسلامی اصول کی پاسداری نہیں کرتے، وہ حقوق جن حقوق کی ادائیگی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا تھا، ہم ان اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے اور دنیا جہاں کے اس قسم کے خرافات کو اپنے ذہن میں پال کے اس مریض کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو پڑھیے، آپ کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ نے کس طریقے سے مریضوں کی عیادت کی ہے، کس انداز سے آپ تسلی دیتے تھے، کس طریقے سے آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، کیا ادب تھا، کیا طریقہ تھا، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے امتیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، کہا کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ عیادت کرے، اور عیادت کا طریقہ نہیں سکھایا، دعائیں نہیں سکھائی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا کہ جب آپ بیمار کے پاس جائیں تو اس کے لیے دعا کریں، تسلی دیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آپ کہیں لا باس طہور انشاءاللہ، یہ کلمات سکھائے۔ یہ بیماری جو آپ کو پہنچی ہے، آپ اس بیماری سے گھبرائے نہیں، اس بیماری سے پریشان نہ ہو، آپ مسلمان ہیں تو اس کے 1000 فوائد ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر کوئی آدمی بخار کے مرض میں گرفتار ہو جائے، بخار کے مرض میں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بخار یوں ہی آیا، نہیں، یا اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری بیماری آئے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کانٹا بھی مسلمان کو چبھتا ہے اور اس کانٹے کے درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو یہ تکلیف، یہ درد، یہ اس شخص کے لیے کفارے سیئات ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ بیماریاں جو ہمیں انسانی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں آتی ہیں، یہ یوں ہی نہیں آتی ہے، بہت سارے اپنے دامت میں بھلائی سمیٹے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت فرماتے تو عیادت کے طریقوں میں سے، عیادت کے سلیقوں میں سے ایک سلیقہ یہ سکھایا کہ جب آپ جائیں بیمار سے کہیں کہ لا باس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماری آپ کو آئی ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اس کے ذریعے پاکی حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے مختلف دعائیں آپ کو ملیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، کہا کہ اذهب البأس رب الناس اللهم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما۔ یہ دعا سکھائی۔ بہت سارے لوگ، آپ ہاسپٹل چلے جائیں، ٹوپی داڑھی کرتا دیکھ کے کئی سارے لوگ اٹھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی دعا سکھا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے، ہم اس کے ذریعے اپنے بیمار کو تسلی دیں، اپنے مریض کو تسلی دیں۔ ہم یہ بنیادی طریقے، یہ بنیادی حقوق، یہ بنیادی اصول نہیں جانتے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہیں سے یہ بیماری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 سال، 40 سال، 50 سال کے بعد کسی کو بخار لگے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، دنیاوی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، جو ابتلا و آزمائش ہیں، بشری تقاضوں کے مطابق جو بیماریاں ہیں، یہ آنی ہے، جانی ہے، لیکن ہم اس طریقے کو سیکھتے نہیں۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال کی زندگی گزار دیتے، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں سے واقف نہیں ہوتے، جانتے نہیں ان طریقوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، یہ طریقہ سکھایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں، اپنے بیمار بھائی سے ملنے جائیں، بیمار پرسی کے لیے جائیں،
اور وہاں جا کر اگر آپ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو شفایابی سے نہیں روک سکتی. یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سوائے موت کے، اگر اس کے قسمت میں موت لکھی ہے ابھی تو موت ہی ایک ایسی طاقت ہے جو اس کو شفایابی سے ٹال سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی. وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا. کہا جب آپ مریض سے ملے تو یہ دعا 7 دفعہ دل کی گہرائی سے پڑھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ شفا دے گا. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ دعا سکھائی، چھوٹی سی معمولی دعا ہے. کہا 7 دفعہ اس کو پڑھیں، 7 دفعہ اس کو پڑھیے. حضرت عثمان ابن ابی العاص بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے. حضرت عثمان بیمار تھے، شدید درد سے دوچار تھے. کہتے ہیں کہ بڑی تکلیف تھی، بڑا درد ہو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے اپنی تکلیف اور پریشانی ان کو بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم اپنے درد کی جگہ ہاتھ کو رکھو اور یہ دعا پڑھو. وہ دعا کیا تھی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ. اور اس کے علاوہ بھی دوسری روایتیں، دوسری دعائیں ہمیں ملتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھا. کہا آپ اس انداز سے عیادت کریں، اس انداز سے آپ اپنے بھائی کی بیمار پرسی کریں. مائی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت، مختلف ان دعاؤں کے علاوہ دوسری دعائیں بھی ہمیں ملتی. لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی اس روایت کے اندر تیسرے حق کا تذکرہ فرمایا. اس حق سے بھی ہم بہت حد تک غافل ہیں، کوسوں دور ہیں اس کی ادائیگی کے لیے. ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس نقطے پر بھی غور کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اجابت الدعوہ، کہا کہ جب دعوت دی جائے تو اس کو قبول کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حق میں داخل اور شامل کیا. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے تو آپ اس کے دعوت کو ایکسپٹ کریں، اس کے دعوت کو قبول کریں. آج مسلمان کے دعوت کو قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا یہ دور کی بات. ہم رشتہ داروں کو نہ اپنے ہاں بلانے کی کوشش کرتے ہیں نہ ان کے ہاں جاتے ہیں. وہ اہم تقریبات جو زندگی میں 1-2 دفعہ ہوتے ہیں، جیسے شادی بیاہ ہے، عقیقہ ہے، اس قسم کی مناسبات، ہم وہاں بھی شریک ہونا گوارا نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بنیادی حقوق میں داخل کیا اور کہا یہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں کہ اگر آپ کو دعوت دیا جائے تو آپ اپنی مرضی سے اس دعوت کو ٹھکرائیں. نہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ دعوت دی جائے تو اس کو قبول کیجئے، آپ اس کو ایکسپٹ کیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 3 پر اس چیز کا تذکرہ کیا. کہا کوئی مسلمان دعوت دے، آپ قبول نہیں کرتے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. جبھی تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کسی کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے وَمِن قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ، اور اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گنجائش ہو حقد کی، کینہ کی، کپٹ کی، جنت میں داخلے سے اسے روک دیا جائے. آپ کو اگر دعوت دی جائے آپ اس میں شریک نہ ہو، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. یہ ان حقوق میں سے ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر آپ جان بوجھ کے اس حقوق سے اپنے آپ کو ان حقوق سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ تیسری اہم اور بنیادی چیز ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. چوتھی چیز واتباع الجنائز، یہ بڑا خطرناک حق ہے، ہم اس سے بہت حد تک غافل ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز جنازے میں شریک ہونا اور قبرستان جا کر
مردے کو دفن کرنا. واتباع الجنائز، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے نماز جنازے میں اور تدفین کے عمل میں شریک ہو. اگر پوری انسانیت، پورے مسلمان کسی مسلمان بھائی کے نماز جنازے میں شریک نہ ہو تو سب برابر کے گناہگار ہوں. اس لیے اس حق کو ادا کرنا، اس حق کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے اتباع الجنائز کا بھی تذکرہ کیا ہے. کہا کہ جنازہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، حدیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں. کہا کہ اگر آپ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو آپ کو 1 قیرات کا ثواب. صحابہ نے پوچھا یہ قیرات ہے کیا؟ کہا یہ احد پہاڑ کے برابر سونا، جو 6-7 کلومیٹر اور 1 کلو اونچائی جس کی مسافت ہے، اگر آپ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتے ہیں تو آپ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. 1 قیرات کا ثواب. اور اگر آپ نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ قبرستان جاتے ہیں، تدفین کے عمل میں شریک ہوتے ہیں تو 2 قیرات کا ثواب. اتنی زیادہ فضیلت. آپ دیکھیں کہ جنازے کے تعلق سے ہم کتنے کوتاہ ہیں. خاص طور پر شہروں کا اگر جائزہ لیا جائے، شہروں کا جائزہ لیا جائے تو بہت سارے ایسے جنازے ہیں جن جنازوں میں 4 لوگ شریک نہیں ہو پاتے کہ کس طریقے سے گھر سے میت کے چارپائی کو نکالا جائے. یہ حال ہے. آپ جا کے دیکھ لیں، آدھے کلومیٹر ادھر اور آدھے کلومیٹر ادھر دونوں طرف قبرستان ہیں اور دونوں قبرستان کے بیچ میں آج ہم ہیں. جا کے دیکھ لیں، بہت سارے ایسے جنازے ہیں جس میں 10-20 لوگ بھی نظر نہیں آتے اور یہ پورا خالص مسلمانوں کا علاقہ ہے. آپ کس حق کو ادا کرتے ہیں؟ آپ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حق کو عائد کیا آپ اس سے بہت پیچھے ہیں. آپ اس درد کو سمجھیں. اللہ نے آپ کو انسان بنایا، عزت و اکرام سے نوازا، مسلمان بنایا، دین فطرت پہ پیدا کیا. آپ اس کو تسلیم کریے، آپ ان حقوق کو ادا کیجئے. شہروں میں بالعموم ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ دور دراز علاقوں سے، مختلف اسٹیٹوں سے، مختلف شہروں سے آ کے بستے ہیں بڑے شہروں میں. یہاں رشتہ داریاں کم ہوتی ہیں، یہاں پڑوسی کب بدل جائے کب چلا جائے نہیں جانتے. ایسی جگہوں پر ہماری ذمہ داریاں مزید عائد ہو جاتی ہیں، ہمارے حقوق اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ ہم پڑوسیوں کا خیال رکھیں، مسلمانوں کے جنازے کا خیال رکھیں. لیکن آج مسلمانوں کے ہاں آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ بے روزگار ہیں. آپ نماز بعد نکل جائیں تو راستوں پہ چلنے کی جگہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خریدار گاہک مارکیٹوں میں بھرے پڑے ہیں. آپ جائیے دکانداروں سے ملیے تو کہتے ہیں کہ دکانداری اچھی چل نہیں رہی ہے، مندہ چل رہا ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی چلنے کی جگہ نہیں ہے، راستے سب بھرے ہوئے ہیں، حد سے زیادہ بھیڑ ہے. تو کہا بس یہ بھیڑ دیکھنے کو ہے، کام کی یہ بھیڑ نہیں ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ اور اس میں بھی بالخصوص نوجوان نسل، یوتھ کام لیس ہے. ان کے پاس کوئی کام نہیں، کوئی شغل نہیں ہے، کوئی مشغولیت نہیں ہے. آپ یہاں ان روڈوں پر نکل جائیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے نوجوان ملیں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے نگاہوں کے سامنے سے جنازہ گزر جائے، یہ سنگ دل موم نہیں بن سکتا ہے. اس جنازے کے احترام میں وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا قومو، کھڑے ہو جاؤ جنازے کو دیکھو. تو بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ چند صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ نکلا، آپ کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا کہ یہودی کے جنازے کے اکرام میں، یہودی کے جنازے کے رسپیکٹ میں محسن انسانیت، امام الانبیاء، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو پوری زندگی یہودیوں نے ستایا، ظلم و بربریت کے ایسے واقعات، ایسے حادثات، تاریخ شرما جائے اس کے سامنے، آپ اس کے اکرام اور اعزاز میں کھڑے ہو گئے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا جس کو آپ ذخیرہ احادیث میں دیکھ سکتے ہیں. آپ نے صحابہ سے کاؤنٹر سوال کیا, کہا الیس نفس, کیا یہ بتاؤ کیا اس کے جسم کے اندر روح تھی یا نہیں, یہ انسان تھا یا نہیں؟ اگر انسان ہے تو انسانیت ہونے کے ناطے یہ ہر انسان پر ضروری ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے, اس کے اعزاز میں کوئی کمی نہ کی جائے, اس کے عزت اور اس کے عصمت کا لحاظ رکھا جائے. اور قرآن کی زبان میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اللہ نے عزت و اکرام سے نوازا ہے, آپ اس کا خیال رکھیے, انسانیت نواز کا خیال رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق عائد کیے آپ اس کا خیال رکھیے, اس کی پاسداری کیجیے, اس کا لحاظ کیجیے. لہذا اتباع الجنائز, جنازے کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. پانچویں اور آخری چیز ہے کہ وہ تشمیت العاطس. اگر کوئی آدمی کوئی مسلمان چھینکے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا آپ پر واجب ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر کوئی چھینکتا ہے تو آپ اس کا جواب دیں. چھینکے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے, یہ واجب ہے. یہ 5 حقوق ہیں میرے بھائیوں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 سلام کا جواب دینا, نمبر 2 دعوت قبول کرنا, نمبر 3 جنازے میں شریک ہونا, نمبر 4 مریضوں کی عیادت کرنا, نمبر 5 کوئی مسلمان چھینکے تو اس کا جواب دینا. ان حقوق کی پاسداری کرنا ہر مسلمان کی ضروری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان حقوق کو سمجھنے اور اس کی پاسداری کرنے کی خصوصی توفیق ارزانی فرما دے.